مگر یاد رکھنا صبح قیامت تک تلاش کرتے رہو گے، ڈھونڈتے رہو گے، نہ کل تمہیں کوئی لیڈر ملا تھا نہ آج تمہیں کوئی لیڈر ملے گا، اس لیے کہ اللہ نے تمہارا لیڈر مقرر کر دیا ہے۔ تمہارا لیڈر، تمہارا رہنما، تمہارا پیش رو اگر کوئی ہے تو وہ صرف ایک ہے، جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ، جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ رکھا ہے۔ تم زندگی کے کسی بھی شعبے میں، زندگی کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، زندگی کے کسی بھی بھاگ میں جاؤ گے اور تمہیں رہنمائی چاہیے تو کسی رہنما کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی رہنما ہمارا کافی ہے، ایک ہی سنتوں والا کافی ہے، ایک ہی مدینے والا رہنما کافی ہے، بس اس کی سنت کو اپنا لو۔ اس نبی کی سوانے کو اور اس کی زندگی کو اپناتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ نبی ایک ایسا نبی ہے، وہ رسول ایک ایسا رسول ہے جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے قال ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب انہیں بتا دو کہ اگر تم واقعی خدا سے محبت کرنے والے ہو تو اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، اور اگر کوئی راستہ ہے تو وہ صرف ایک ہے، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو، تب تو تم خدا تک رسیدہ بن سکتے ہو، خدا تک پہنچ سکتے ہو۔ اور مجھ سے ہٹ کر چلو گے تمہیں خدا ملنے والا نہیں ہے، مجھ سے ہٹ کر چلو گے تمہاری محبت کا دعویٰ غلط ہے، مجھ سے ہٹ کر چلو گے تو تمہاری محبت کا دعویٰ کھوکھلا ہے۔ اللہ سے محبت ہے، میری پیروی کرو، اس لیے کہ میں آیا ہی ہوں خدا تک پہنچانے کے لیے، میں آیا ہی ہوں خدا کا راستہ بتانے کے لیے، مجھے بھیجا ہی گیا ہے تاکہ بندوں کو خدا سے ملا دوں اور بندوں کو خدا کا راستہ بتا دوں، میری اتباع کرو۔ یہاں ٹھہر کر ایک بہت ہی برننگ ٹاپک، بڑا برننگ ٹاپک ہے اور جو آج کل مسلمانوں کو تڑپا رہا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان بے چین اور خدا کی قسم قیامت تک بے چین رہے گا، قیامت تک اسی طرح بے چین رہے گا اگر اس نے صحیح راستہ نہیں اپنایا اور صحیح سوچ پیدا نہیں کی۔ کیا راستہ، کیا بے چینی ہے؟ آج ہر مسلمان کے دماغ میں، ہر مسلمان کے ذہن میں، بلکہ مسلمان کو چھوڑ کر دوسروں کے ذہن میں بھی ایک ہی سوال ہے۔ ہر قوم کا کوئی نہ کوئی لیڈر ہے، ہر قوم کا لیڈر ہے کہ وہ کہتا ہے وہ پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے وہ پوری قوم کو لے کے ساتھ چلتا ہے۔ تو ہر قوم کا لیڈر ہے نا، یہاں سے لے کے دلی تک، اسمبلی سے لے کے پارلیمنٹ اور ودھان سبھا تک، یہاں سے لے کے یعنی مطلب راجیہ سبھا تک، ہر قوم کا کوئی نہ کوئی لیڈر ہے۔ مسلمانوں کا لیڈر ہے؟ کوئی لیڈر ہے جو تمہاری آواز اٹھا سکے؟ کوئی لیڈر ہے جو تمہاری بات وہاں تک پہنچا سکے؟ کوئی ایسا ہے جو تمہارے مسائل کو بیان کر سکے؟ کوئی ایسا لیڈر ہے جو تمہارے مسئلے کو اپنا مسئلہ بنا لے، تمہارے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے، تمہارے درد کو اپنا درد سمجھے؟ اب اگر چند گنے چنے ہیں بھی تو ان کا درد ہی ختم نہیں ہو رہا ہے، وہ اپنے ہی درد میں الجھے ہوئے ہیں۔ مگر یاد رکھنا صبح قیامت تک تلاش کرتے رہو گے، ڈھونڈتے رہو گے، نہ کل تمہیں کوئی لیڈر ملا تھا نہ آج تمہیں کوئی لیڈر ملے گا، اس لیے کہ اللہ نے تمہارا لیڈر مقرر کر دیا ہے۔ تمہارا لیڈر، تمہارا رہنما، تمہارا پیش رو اگر کوئی ہے تو وہ صرف ایک ہے، جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ، جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ رکھا ہے۔ تم زندگی کے کسی بھی شعبے میں، زندگی کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، زندگی کے کسی بھی بھاگ میں جاؤ گے اور تمہیں رہنمائی چاہیے تو کسی رہنما کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی رہنما ہمارا کافی ہے، ایک ہی سنتوں والا کافی ہے،
ایک ہی مدینے والا رہنما کافی ہے، بس اس کی سنت کو اپنا لو اور اسی کو اپنا رہنما. یہی تو کہا تھا لارڈ برنارڈ شاہ نے. لارڈ برنارڈ شاہ جو ایک بہت بڑا محرخ ہے، بہت بڑا ہسٹری رائٹر ہے، اس نے یہی تو کہا تھا. کیا کہا تھا؟ کہ اس نے یہ کہا تھا اسلام از دا بیسٹ اینڈ دا گریٹسٹ ریلیجن آف آل دی ادر ریلیجنس بٹ اٹس فالوورس آر دی ورسٹ. اسلام دنیا کے سارے مذہبوں میں سب سے بہتر ہے. اسلام دنیا کے دینوں میں، مذہبوں میں سب سے بہتر مذہب ہے. اور اتنا کہنے کے بعد پھر کیا کہتا ہے؟ بٹ اٹس فالوورس آر دی ورسٹ. لیکن اس کے ماننے والے بدتر ہیں. اس کے ماننے والے بدترین ہیں، گھٹیا لوگ. لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ یعنی مطلب اسلام کو بہترین کہتے ہیں اور ماننے والے کو بدترین کیوں کہہ رہے ہیں؟ ماننے والا بدترین کیسے ہو گیا؟ جب دھرم بہتر ہے تو ماننے والے بھی بہتر ہوں گے. دھرم اچھا ہے تو ماننے والے بھی اچھے ہوں گے. آپ ماننے والے کو بدترین کیوں کہہ رہے ہیں؟ محمد جیسا پیغمبر پا کر، محمد جیسا لیڈر پا کر، محمد جیسا پیشوا پا کر، محمد عربی جیسا انہوں نے رہنما پایا اور اس کی پیروی نہ کر سکے، ان سے بدتر کون ہوگا؟ محمد جیسا لیڈر، محمد جیسا رہنما، محمد جیسا پیشوا، محمد جیسا پیغمبر ان کو ملا اور یہ اس کے نقش قدم پر نہ چل سکے، ان سے بدتر کون ہوگا؟ دیکھا آپ نے، غیر بھی تانا مار رہے ہیں، غیر بھی تانا دے رہے ہیں. ہمارا رہنما ایک ہے، ہمارا رہنما ایک، ہمارا لیڈر صرف ایک ہے اور کوئی بھی لیڈر بننا چاہے وہ اسی کی پیروی کرے گا تو وہ بھی زمانے کا رہنما بن جائے گا. یہ شاہ عالم کون ہے؟ زمانے کے رہنما ہیں. یہ قطب عالم کون ہے؟ زمانے کے رہنما ہیں. یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز زمانے کے رہنما ہیں. غوث جیلانی زمانے کے رہنما ہیں. زمانے کی امامت اللہ نے ان کے ہاتھ میں دے دی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کی پیروی کی جو سارے عالم کا امام بن کر آیا ہے، وہ سارے عالم کا لیڈر بن کر آیا ہے. دوستو، فلاح کامیابی ایک ہی میں ہے کہ ہم اپنا لیڈر رسول کو بنا لیں. کیا رسول نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن کہتا ہے ہم نے رسول کی زندگی میں سب کے لیے نمونہ رکھا ہے. تم غریب ہو اس کے لیے بھی نمونہ میرے نبی کی زندگی ہے. تم امیر ہو اس کے لیے بھی نمونہ میرے نبی کی زندگی ہے. تم بادشاہ ہو اس کے لیے بھی نمونہ میرے نبی کی زندگی ہے. تم رعایا ہو اس میں بھی نمونہ میرے نبی کی زندگی ہے. تم مالدار ہو تب بھی نمونہ ہے، فقیر ہو تب بھی نمونہ ہے. تم جس شعبے میں بھی ہو ہر شعبے میں میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. تم اگر بیٹے ہو میرے رسول کی زندگی نمونہ ہے. تم اگر باپ ہو میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے بھی نمونہ ہے. تم اگر کسان ہو میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے بھی نمونہ ہے. ادھر ادھر بھٹکتے کیوں ہو؟ ادھر ادھر نظر کیوں مارتے ہو؟ نبی کی زندگی کو اپنا لو، ساری دنیا کی امامت تمہیں مل جائے گی، ساری دنیا کی رہنمائی تمہیں مل جائے گی. اللہ نے اس قوم کا لیڈر محمد رسول اللہ کو بنا دیا ہے. میرا نبی رہنما ہے، میرے نبی کی زندگی رہنما ہے، میرے نبی کا نقش قدم رہنما ہے. اور جب تک یہ قوم نقش قدم پائے مصطفیٰ کو نہیں اپنائے گی اسی طرح بھٹکتی رہے گی اور اسی طرح اندھیرے میں ٹاپا ٹوئیاں کرتی رہے گی جب تک کہ تم نبی کو نمونہ نہیں بناؤ گے. اس لیے کہ تمہارے لیے تو رہنما ہم نے منتخب کر دیا ہے. نبی کی سنت کو اپنا لو، نبی کے راستے کو. اور جنہوں نے نبی کے راستے کو اپنا لیا زمانے کی امامت ان کے قدموں میں آ گئی، زمانے کی بادشاہت ان کے قدموں میں آ گئی، زمانے کی بادشاہت اور زمانے کا کنگڈم ان کے قدموں تلے آ گیا. وہ نبی کی سنتوں کو اپنانے والے تھے، نبی کی سنتوں پر چلنے والے تھے اور ایسے تھے کہ جدھر گئے فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑتے چلے گئے. آج اسلامی ملک کہلانے والے بھی اسلامی نہیں ہیں، صرف نام اسلامی ملک ہے اور کام سب غیر اسلامی ہیں. سارے کام غیر اسلامی ہو رہے ہیں. خالی اسلامی ملک نام کر کے اسلام کو بدنام اور ڈیفیم کیا جاتا ہے. یہ اسلامی ملک ہے. کا اسلامی ملک ہے؟ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں مسلمانوں کا ملک ہے، اسلامی نہیں ہے. اسلامی تو وہی ہوگا جو حضرت صدیق اکبر کے طرز پر حکومت کرے گا،
اسلامی وہی ہوگا جس کا طرز حکومت اور جس کا جو آئیڈیالوجی نظریہ ہے وہ عمر فاروق کی طرح ہوگا، عثمان غنی کی طرح ہو، مولا کائنات حضرت مولا علی کی طرح ہو، وہ اسلامی ہوگا۔ یہ اسلامی ہے، یہ مسلمانی ہے۔ مسلمانوں کا ملک ضرور ہے، اسلامی ملک نہیں ہے، جسے اسلامی مت کا دیکھیے نام دے دینے سے کوئی چیز اسلامی نہیں ہو جاتی۔